بابرکت کیوں ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے بہت قیمتی سوال ہے آپ کا کہ ماضی میں ہمارے علماء کی خدمات بہت بابرکت ہوتی تھیں اور آج کے دور میں ہماری خدمات سے برکتیں اٹھا لی گئیں۔ اصل میں برکت کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے۔ ماضی میں ہمارے علماء اخلاص کی بنیاد پر کام کیا کرتے تھے، ان کا دنیاوی مقصد دین کی خدمت کے لیے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ہم اگر امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، کسی کو سوال کا جواب بھی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا مفاد ہوتا ہے، شہرت طلبی ہوتی ہے، مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، لہذا اس سے اللہ رب العالمین نے برکت اٹھا لی ہے۔ ماضی میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ علماء اپنے روزگار کے لیے کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس ہنر ہوتا تھا۔ کوئی محدث ایسا ہے جو تیل کا کاروبار کرتا تھا، کوئی محدث ایسا ہے جو موچی تھا، ایک وقت تدریس اور دوسرے وقت میں جوتا سلنے کا کام، وہ ان کا روزگار تھا اور یہ ان کی دینی خدمت تھی۔ برکت اس وجہ سے تھی۔ اور آج کے دور میں ہم نے دین کے نام پر دنیا کو بیوقوف بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ سعد احمد صاحب، ان کا سوال ہے موبائل سے اگر لون لو اور 1 روپے زیادہ لیتا ہے تو کیا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے لون لینا ہی صحیح نہیں ہے سرے سے۔ لون لینا ایسے بینکوں سے یا ایسی سنستھاؤں سے جو سودی بنیادوں پر ہم کو لون دیتی ہیں، ان سے لون لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون سے کوئی لون لیتا ہے، 1 روپیہ وہ زیادہ لیتے ہیں، تو اس کا تعلق زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوگا، سود کی بنیاد پر ہوگا، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محمد یوسف صاحب، اچھا سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلا سوال ہے محمد صاحب کا، کہہ رہے ہیں کیا کزن سے شادی کو قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کزن سے نکاح پر بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے کزن سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کا یہ جو کہنا ہے کہ کبھی کبھار بچے کے اوپر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے، اور اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اگر 1000 شادیاں ہوئی ہیں تو اس میں سے 1-2 شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی پیدائش کے بعد ناکام ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے اندر بچپن ہی سے اب نارمل ہونے کی یا اس طرح کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس طرح کا تجربہ ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹروں کی اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی رشتہ داریوں میں شادی نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ ڈی این اے کا اگر فرق ہے، یعنی خاندان مختلف ہے، تو ایسی صورت میں شادیوں میں میل ملاپ کا، بچوں کے بہتر ہونے کا اور شادیوں کے زیادہ دن ٹکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور رشتہ داریوں میں شادیاں جلدی ٹوٹنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر اگر ایسی رائے دے رہا ہے کہ کسی خاندان میں اس بات کا خدشہ ہے، لہذا اس خاندان میں ایسا نہ کیا جائے۔ شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ شریعت نے ہمیں رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے صرف اصول بتائے ہیں کہ رشتہ داریاں آپس میں سگے لوگوں کی نہیں ہو سکتی، خون کا رشتہ جن میں ہے ان میں نہیں ہو سکتی، باقی ہم اپنے دور کے خاندان کے لوگوں سے یا اجنبی لوگوں سے جہاں چاہیں شادی کریں۔ بنیاد کیا ہے اسلام میں؟ بنیاد ہے تقوی۔